وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ شام پڑھے سو جانے والا، دیپ بجھا کر یادوں کے، رات گئے تک جاگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں۔ اللہ ہمیں دو روخے لوگوں سے محفوظ رکھے، جو ہمارے سامنے محبت جتائیں اور پیچھے ہماری برائی کریں۔ اللہ ہمیں ان سے قیامت کے دن تک محفوظ فاصلے میں رکھے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فتور کی ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ حقیقت روشن واضح ہونے کے باوجود انسان سے ماننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ اس کی تمام سوچوں کا محور ہی بدبختی کی طرف کر دیا جاتا ہے جسے وہ دل و جان سے اپناتا ہے، اور پھر یہ بدبختی نسل در نسل چلتی ہے۔ خط میں لکھے ہوئے القاب سبھی جھوٹے تھے، اس نے بس طنز میں لکھا تھا، میری جان ہو تم۔ نوجوان کا زہد اور تقویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ ایک بیٹی لکھتی ہے، ایک گھرانہ اپنے کھانے پینے میں نمک مرچ بھی نہیں بدلتا، اور ایک لڑکی اپنی 20-22 سال کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آندھی نے توڑ دی ہیں درختوں کی ٹہنیاں، کیسے کٹے گی رات، پرندے اداس ہیں۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو، وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا درس شامل۔ تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹا نہ دینا۔ انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے 2 قبریں کھود لینی چاہیے، ایک دشمن کی اور ایک اپنی۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ غلط کو دلیلیں دے دے کر صحیح ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے، کیونکہ غلط بہرحال غلط ہی رہے گا۔ کوئی چہرے سے نہ اندازہ لگائے کہ یہ عمر ہم پہ گزری ہے بہت، ہم نے گزاری کم ہے۔ اللہ پاک اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو
تو میں قربان تیری ساری آزمائشوں پر۔ یا اللہ میرا اتنا امتحان نہ لینا، میں نے لوگوں کو بتا رکھا ہے، تو میری بہت غور سے سنتا ہے۔ آمین ثم آمین۔